السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے مدینہ شریف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر روضہ مبارک ہے۔ مدینہ شریف ہر مسلمان شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں اور سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں۔ سب مسلمانوں کی یہی خواہش ہے، بھلے آپ بر صغیر میں ہوں، پاک ہند میں ہوں، ایشیا میں ہوں، جہاں پہ بھی مسلمان ہوں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم سبز گنبد کا نظارہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو روضہ مبارک پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز گنبد کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں اگر وہی ہم اپنا لیں تو بہت بڑا اجر ملے گا، جیسے کہ ہم بیٹھ کے پانی پینا، 3 سانسوں میں پانی پینا، چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرنا، آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو سلام پیش کرنا، چھوٹا ہے تو اس سے محبت سے بات کرنا، بڑے ہو تو ان کی تکلیف اور دکھ اور درد سننا، یہ بھی ایک سنت میں آتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکیٹ سے گزر رہے تھے اور لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، بولنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ سے چھوٹے لوگ ہیں اور آپ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ تو بولا اس کو دیکھنا نہیں چاہیے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سلام پیش کریں۔ پہلے کوئی آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے تو خوش خلوص و اخلاق سے اس سے پیش آئیں، پیار محبت سے اس سے پیش آئیں اور اپنی ماں باپ کی خدمت کریں۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کی خدمت کریں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی خدمت کریں۔ چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں، بڑے بھائی کا خیال رکھیں۔ بہن جو ہوتی ہے وہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، بہن سے جا کے اس کی خیریت دریافت کریں، بہن کے پاس جا کے بیٹھیں۔ اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو آپ کی جو خالہ ہیں، خالہ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالہ بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو خالہ کے پاس جائیں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان کے دکھ اور درد میں آگے بڑھ کے ان کا ساتھ دیں۔ خالائیں جو ہوتی ہیں وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں۔ اگر آپ کو بڑا درود و سلام پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود ہے۔